بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ: نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اقلاب۔ اقلاب کا معنی ہوتا ہے بیٹا بدل دینا، پلٹ دینا۔ یہاں پر بدل دینے کو دیکھو، نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیں گے۔ ہے نون ساکن اور ہے میم، نون ساکن یا تنوین ہے لیکن اس کو میم سے بدل کر پڑھ رہے ہیں، تو میم سے بدل دینے کو اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ بدل دینا۔ جیسے مثال دوں میں، جیسے ام بہی جنہ، تو ام بہی تو اصل میں ہے ان بہی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جاتا ہے، کیا آ جاتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو وہ با نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ با تو پڑھا جاتا ہے لیکن نون ساکن یا تنوین نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اب وہ نون ساکن اور تنوین جو ہے وہ میم سے بدل جاتی ہے۔ جیسے من بعدو آپ نے پڑھا ہوگا کہیں پر قرآن پاک میں، من بعدو، تو من نون ساکن ہے نا لکھا ہوا من، اور اس کے بعد بعدو لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نون ساکن کے بعد با آ گیا تو کیا قاعدہ ابھی ہم نے بتایا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ایسا نون ساکن اور تنوین میم سے بدل جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جہاں پر بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد با آتا ہے نا، وہاں پر آپ لکھا ہوا دیکھیں گے کہ با کے اوپر چھوٹی سی میم لکھ دی جاتی ہے۔ اب وہ میم سے بدل جائے گا نون ساکن اور تنوین۔ اب میم سے جب بدل جائے گا تو پڑھا جائے گا من بعدو، اب نہیں پڑھا جائے گا بلکہ پڑھا جائے گا من بعدو، من بعدو، ٹھیک ہے نا؟ یہی بدلنے کو بیٹا اقلاب کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدلنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، نون ساکن اور تنوین بولنے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک سے پڑھے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں۔ ہاں، لکھنے میں فرق ہے کہ نون ساکن الگ لکھا جاتا ہے نا، جیسے من میں نون ساکن لکھا گیا، اور تنوین لکھنے میں دو زبر دو زیر دو پیش ہوتے ہیں۔ تو لکھنے میں تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں، لیکن بولنے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا نون ساکن اور تنوین کے بعد، یا یہ کہہ لو فائدہ میں تو یہ بتا رہے ہیں، نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ اور قاعدہ آپ کو ہم نے بتا دیا کہ نون ساکن اور تنوین میم سے کب بدلی جائے گی، تو ہم نے بتا دیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے تو ایسی نون ساکن اور تنوین ایسی صورت میں، یعنی با ان کے بعد آنے کی صورت میں، یہ نون ساکن اور تنوین میم سے بدل کر پڑھے جائیں گے، ہے نا؟ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے من بعدی، ٹھیک ہے؟ اسی کو قاعدہ نمبر 23 میں دیکھو ذکر کر رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 23، نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے تو اقلاب ہوگا۔ اقلاب ہوگا کا مطلب میم سے بدل جائے گا، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو ہی اقلاب کہتے ہیں۔ تو اب اقلاب ہوگا، جیسے من بعدی وغیرہ، ہے نا؟ ام بہی جنہ، ہے نا؟ من بعدی ہی میں دیکھو ابھی من بعدی، ٹھیک ہے؟ یم بوتو، یم بوتو، ین بوتو تھا، ین یا اور نون ساکن ہے، ین بوتو، اب نون ساکن کے بعد با آ گیا تو اب یہ نون ساکن کس سے بدل جائے گا؟ میم سے، اور پڑھا جائے گا یم بوتو، ٹھیک ہے؟ قاعدہ نمبر 24 میں فرماتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے، یرملون میں دیکھو حروف گنو، یا، را، میم، لام، واو، نون، کتنے حروف ہو گئے؟ 6 حروف ہو گئے نا؟ یا، را، میم 3 ہو گئے، لام، واو، نون 3، یہ ہو گئے 6 حروف ہو گئے۔ یہ 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو ہمیشہ ادغام ہوگا، یاد رکھنا۔ جیسے من یقولو، من یقولو،
ہے نا. تو دیکھو من میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یا آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ یقولو میں یا آ گئی. اب ادغام ہوگا. اب ادغام کیسے ہوگا؟ مشدد پڑھ دیا جائے گا، اسی لیے تشدید لگا دی جاتی ہے قرآن پاک میں. من یقولو، اب ایسے پڑھیں گے، ہے نا. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ. تو قلوب تنوین ہے وہاں پر، قلوب، ٹھیک ہے، با پر تنوین ہے، اور اس کے بعد تنوین کے بعد کیا آ رہی ہے؟ یا آ رہی ہے، یومئذ کی یا آ رہی ہے. اب ادغام ہو جائے گا، کیا پڑھا جائے گا؟ قلوب یومئذ واجفہ. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یاد رکھنا کہ نون ساکن و تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ادغام ہوگا. را آ جائے جیسے من اور ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم. من ربہم، من ہے، نون ساکن ہے، اور اس کے بعد را آ گیا، یرملون میں سے را آ گیا نا، ربہم میں را، تو ادغام ہو گیا من ربہم، ہے نا. اچھا، تو نون ساکن ہونا چاہیے، مگر نون ساکن اور تنوین، ان کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. قاعدہ نمبر 25 میں بتا رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کو پوشیدہ اور میم ساکن کے ضعیف کرنے کو اخفا کہتے ہیں. کیا مطلب؟ نون ساکن اور تنوین کو پوشیدہ کر دینا، مطلب بالکل ظاہر اس کو نہ کریں بلکہ ناک میں آواز لے جائیں، بالکل، ہے نا، چھپا دیں اسے. اور میم ساکن کو تھوڑا سا کمزور کر دیں. تو اسی میم ساکن، نون ساکن اور تنوین کو پوشیدہ اور میم ساکن کو ضعیف کرنے کو اخفا کہتے ہیں. اخفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، یعنی گویا کہ آپ نے اس کو چھپا دیا. تو اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت ہے، اگر آپ ادا کریں، درمیانی حالت، نہ اظہار کریں بالکل ایک دم ظاہر کریں اور نہ ادغام کریں، ان دونوں کی درمیانی حالت کو بیٹا اخفا کہتے ہیں، ہے نا. جیسے ہم نے کہا مثال کے طور پر ہم کہیں یومئذ، یومئذ، اس طریقے سے ہم کہیں. ٹھیک ہے. تو نون ساکن اور تنوین کو پوشیدہ کر دیں، یعنی نہ ہی ادغام کریں نہ ہی اظہار کریں. ایسی میم ساکن کو ضعیف کر دیں، وہاں پر بھی ادغام اور اظہار کے بیچ کی حالت کو استعمال کریں، تو وہی کیا ہے؟ اخفا ہے، یعنی اس میں گویا کہ چھپا دیا جاتا ہے. اخفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. ٹھیک ہے. تو نون ساکن اور تنوین اپنے مخرج سے ادا نہ ہو، بس یہ سمجھ لیجئے درمیانی حالت کا مطلب. تو میم ساکن کے اخفا میں دونوں ہونٹوں کی خشکی کو نہایت نرمی کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اور تو اس طریقے کی بہت ساری جگہ پر مثال آئیں گی. قرآن پاک میں اگر جگہ جگہ آپ پڑھیں گے تو اخفا کرنا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جیسے ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، یوم ترجف الراجفہ، جیسے مثال کے طور پر ہم پڑھیں یوم یکون الناس، یوم یکون الناس. اب یہاں پر دیکھو نون کو ہم تشدید پڑھ رہے ہیں اس پہ ایک دم، یکونو، ہے نا. ایسے ہی اور بہت ساری مثالیں قرآن پاک میں ہوں گی. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ. ارے یہ سمجھ لیجئے جیسے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو ادغام ہو جا رہا ہے، اور نون ساکن تنوین کے بعد میں اگر ماقبل میں حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو اظہار ہو جا رہا ہے. اگر ان حروف حلقی اور یرملون کے علاوہ کوئی حرف آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ آپ کے وہاں پر اخفا ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
مطلب پوشیدہ ناک میں آواز لے جائیں گے آپ وہاں پر، ہے نا. وہی فرماتے ہیں نون ساکن اور تنوین کو پوشیدہ اور میم ساکن کے ضعیف کرنے کو اخفا کہتے ہیں. اب فرماتے ہیں آگے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملون کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اخفا ہوگا. جیسے من کان، تو من کانا، تو اب نون دیکھو اس کو ہم نے یہ بھی نہیں پڑھا من کانا، یہ بھی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا. اور نہ ہی ہم نے اس کو ادغام کیا، مکانا بھی نہیں پڑھ دیا، ٹھیک ہے، بلکہ دونوں کے بیچ کی حالت کو ہم نے ادا کیا. کیا من کانا، تو من کانا، تو یہاں پر نون کو اخفا ہو گیا نا. تو وہی میں نے قاعدہ بتایا تھا کہ اگر نون ساکن و تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار ہو جاتا ہے، بالکل صاف صاف پڑھا جاتا ہے. جیسے انہار، ہے نا. اور نون ساکن و تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہو جاتا ہے. اب نہ اظہار ہو نہ ادغام ہو، ان دونوں کے بیچ کی حالت ہو، تو اسی کا نام کیا ہے؟ اخفا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کب ہوگا؟ جبکہ نون ساکن و تنوین کے بعد نہ ہی حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے نہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا ہوگا. جیسے مکانا. ٹھیک. انہوں نے آگے قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو بھی اخفا ہوگا. میم ساکن کے بعد با آ جائے، میم ساکن کے بعد، جیسے میم ساکن ہے اور اس کے بعد با آ گیا، ٹھیک ہے. تو میم ساکن کے بعد با آ گیا تو بھی یہاں پر اخفا ہوگا. اب بھی ہی ایسے بھی نہیں پڑھیں گے اور اب بھی ہی ادغام بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں بھی وہی آواز ہم پوشیدہ کر دیں گے. کیا؟ بھی، بھی، اس طریقے سے یہ بھی اخفا ہوگا. تو اخفا کی دو صورتیں ہو گئی. کیا؟ ایک تو یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور یرملون کے علاوہ کوئی حرف آئے تب بھی اخفا ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے اخفا کی کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو بھی اخفا ہوگا. جیسے بھی، ٹھیک ہے. مشدد ادغام کسی کہتے ہیں؟ تو فائدے میں یہ بتاتے رہے آگے کہ ادغام کسی کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. لیکن ادغام کے لیے ایک چیز ضروری ہے بیٹا، جب بھی کہیں پر آپ مشدد پڑھیں گے نا، ادغام کریں گے، تو وہاں پر ایک چیز یہ ضروری ہے کہ پہلے حرف کو ساکن کرنا پڑے گا، دوسرے حرف کو متحرک رکھنا پڑے گا. پہلا حرف جو ساکن ہوتا ہے جس کا ہم ادغام کرتے ہیں اس کو مدغم کہتے ہیں، اور دوسرا حرف جو متحرک ہوتا ہے اس کو مدغم فی کہتے ہیں. یاد رکھنا، ادغام کے لیے یہ چیز ضروری ہے. ادغام میں مدغم اور مدغم فی ایک ہی حرف ہو تو اس کو ادغام مثلین کہیں گے. جیسے کہیں پر نون کا نون میں ادغام کر دیا، میم کا میم میں ادغام کر دیا، لام کا لام میں ادغام کر دیا، جیسے اللہ، ٹھیک ہے، لام کا لام میں ادغام ہے. تو اگر دونوں حرف یعنی مدغم جس حرف کا ادغام ہو رہا ہے، جس حرف میں ادغام ہو رہا ہے، مدغم جس کا حرف کا ادغام ہو رہا ہے اسے مدغم کہتے ہیں، جس حرف میں ادغام ہو رہا ہے اس کو مدغم فی کہتے ہیں. یا یہ کہہ لو جہاں پر مشدد پڑھا جا رہا ہے تو اس مشدد پڑھنے والے میں جو پہلا حرف ہے اس کو مدغم کہیں گے اور دوسرا والا جو حرف ہے اس کو مدغم فی کہیں گے. اگر مدغم اور مدغم فی دونوں ایک ہی حرف ہیں تو اسی کو ادغام مثلین کہیں گے. جیسے لام کا لام میں ادغام جیسے اللہ، ہے نا. را کا را میں ادغام جیسے الرب، الرب، جیسے را کا رام میں ادغام کہیں پر بھی آپ دیکھ لیں ایک حرف کا دوسرے حرف میں ادغام ہو. با کا با میں ادغام ہو، ابا، ابا، ٹھیک ہے. لجا، تو لجا میں جیم کا جیم میں ادغام کر دیا ہم نے. ایک حرف کا یعنی مدغم مدغم فی دونوں ایک ہی حرف ہوں تو اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں. اور اگر دونوں حرف کا مخرج ایک ہے تو اس کو متجانسین کہیں گے، ادغام متجانسین. جیسے آپ نے حروف کے مخارج جب پڑھے تھے تو حروف کے مخارج میں آپ نے کئی حروف ایسے پڑھے ہوں گے کہ ایک ہی مخرج سے کئی حروف نکلتے ہیں. مثلا حروف حلقی میں شروع حلق سے حمزہ اور حمزہ بھی نکلتا ہے، ہا بھی نکلتا ہے، درمیان حلق سے عین بھی نکلتا ہے، ہا بھی نکلتا ہے، اور آخری حلق سے غین بھی نکلتا ہے اور خا بھی نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو دو حرفوں کے ایک مخرج ہو گیا نا. ایسے ہی بیچ زبان تالو سے مل کر جیم بھی ادا ہوتی ہے
اور شین بھی ادا ہوتی ہے اور یائے غیر مدہ بھی ادا ہوتی ہے. تو ایک ہی جگہ سے کتنے مخرج ادا ہو گئے؟ ٹھیک ہے، ایک ہی جگہ سے ایک ہی مخرج سے کئی حروف ادا ہو گئے. تو بیٹا اگر کہیں پر ادغام ہو تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس حرف کا ادغام ہو رہا ہے دوسرے حرف میں، تو دونوں حرف مدغم اور مدغم فی دونوں حرف ایک ہی مخرج کے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہی حرف ہیں اگر دونوں تو ادغام مثلین، اور دونوں کا مخرج ایک ہے، مثلا جیم اور شین دونوں کا مخرج ایک ہے، کہیں پر جیم کا شین میں یا شین کا جیم میں ادغام ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو ادغام متجانسین کہیں گے، کیونکہ دونوں ایک جنس کے ہو گئے، دونوں کا ایک مخرج ہے. ٹھیک ہے، اس کو ادغام متجانسین کہیں گے. اور اگر کہیں پر دونوں حرف یعنی مدغم مدغم فی ایک ہی حرف نہ ہو اور نہ ہی دونوں ایک مخرج کے ہوں بلکہ الگ الگ مخرج کے ہوں، جیسے لام کا را میں ادغام، تو را کا مخرج اور ہے اور لام کا مخرج اور ہے، تو اس کو ادغام متقاربین کہیں گے بیٹا. ٹھیک ہے، تو ادغام کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3 قسمیں ہو گئیں. ایک ادغام مثلین، ایک ادغام متجانسین، ایک ادغام متقاربین. ٹھیک ہے، اب یہاں پر صاحب کتاب آگے جا کر یہ تینوں قسمیں بتا کر ہر ایک کی تفصیلی گفتگو آگے کریں گے انشاءاللہ.